وأن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ونؤمن بالله رب العالمين. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن کریم میں یہ سوال لوگوں سے کر رہا ہے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو ابتدا میں مشرف کیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے علم والوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ایمان والوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات. اور یہ ایمان والوں میں جو علم والے ہیں جنہیں علم کی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے انہیں کئی درجے بلند ہوتے ہیں. تو ایمان والے درجوں میں بلند ہوتے ہیں، علم والے کئی درجوں میں بلند ہوتے ہیں. علم ایک ایسی بنیادی اور ضروری چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر جب بھیجا تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم علم کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا علم ظاہر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلی وحی جو تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اقرأ، پڑھیے. بات پڑھنے سے ہو رہی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس قوم میں قرآن اتارا گیا وہ قوم بڑی جاہل قوم تھی. وہ قوم بات پر لڑنے والی قوم تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہوتی تھی تو صدیوں تک چلتی رہتی تھی. وہ قوم شراب بھی پیتی تھی، ان میں زناکاری بھی عام تھی، وہ جھوٹ بھی کثرت سے بولتے تھے. مختلف خرابیوں کا وہ قوم مجموعہ تھی. مگر تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے خطاب کر کے پہلے پہل یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اے لوگوں تم شراب پینا چھوڑ دو، اے لوگوں تم چوری کرنا چھوڑ دو، اے لوگوں تم زنا کاری میں مبتلا نہ رہنا. جو خرابیاں تھیں ان سے روکنے کا تبارک و تعالیٰ نے پہلے پہل حکم نہیں دیا. عقل تو یہ چاہتی ہے کہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بات کی جائے، مگر تبارک و تعالیٰ نے ان خرابیوں کو دور کرنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا پہلا حکم اقرأ، پڑھی. پہلا حکم پڑھنے کا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ پڑھ لے گا تو اسے بھلے اور برے کی تمیز مل جائے. اچھا کیا ہے،
خراب کیا ہے بندہ علم کی روشنی میں سمجھے گا۔ اگر صرف ان کو یہ کہا جاتا کہ اے لوگوں شراب پینا بری چیز ہے چھوڑ دو، تو ہو سکتا ہے کچھ سبیل التبع لوگ چھوڑ دیتے، مگر اکثر لوگ جو پہلے سے پیتے آ رہے تھے پیتے رہتے۔ جو لوگ جھوٹ بول رہے تھے ان کو جھوٹ بولنے سے رکنے کا حکم دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کچھ اچھے خیال کے لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے، مگر اکثر لوگ جھوٹ ہی میں مبتلا رہتے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہ دے کر اس قوم کو پڑھنے کا حکم دیا، تو مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں پڑھو، جب تم پڑھو گے تو تمہارے سامنے شراب کی خرابیاں کیا ہیں ظاہر ہو جائیں گی۔ جھوٹ بولنے سے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹ کی کیا تباہ کاریاں ہیں، زنا کی کیا تباہ کاریاں ہیں، یہ تمام خرابیاں تمہارے سامنے آ جائیں گی علم کی روشنی میں۔ جب علم کی روشنی میں یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی تو اس وقت تمہاری سلامت تباہ نہ شراب پینا چاہے گی، نہ جھوٹ بولنا چاہے گی، نہ زنا میں مبتلا ہونا چاہے گی، نہ چوری کرنا چاہے گی۔ علم کی روشنی میں آنے کے بعد انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ، اسی لیے اللہ نے فرمایا پڑھیے، سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ عبادتوں کا دار و مدار بھی علم پر ہی ہے۔ علم ہوگا تو آپ کا وضو صحیح ہوگا، علم ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، علم ہوگا تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا، علم ہوگا تو آپ زکوٰۃ صحیح ادا کر سکیں گے، علم ہوگا تو آپ حج و عمرہ کے مناسک صحیح معنی میں ادا کر سکیں گے۔ علم کی روشنی ہی میں تمام کام صحیح ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا العلم حیات والجہل موت، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ جو قوم علم رکھتی ہے وہ زندہ قوم، اور جو علم سے محروم ہوتی ہے وہ مردہ قوم ہے۔ تو ہم کو ایک زندہ قوم، ہم مردہ قوم نہیں ہیں۔ تو ہم کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھانا ہے، تو اس کی طرف میں آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ سرکار نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، میں پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پڑھانے والا یہاں ذہن میں رہے، ہمارے نبی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھے ہوئے ہیں، تبھی تو پڑھانے والے ہیں۔ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی پڑھا ہوا نہ ہو تو وہ پڑھا کیا سکے گا؟ لوگ بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ غلط عقیدے میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ امی تھے، نعوذ باللہ جاہل تھے، ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی پڑھے لکھے ضرور تھے، مگر تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نبی کا استاد نہیں بنایا، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی سب تعظیم کریں، نبی وہ ہوتا ہے جس کی سب تعظیم کریں۔ اب اگر نبی کا کوئی استاد ہوتا تو ہوتا یہ کہ نبی کو اس استاد کی تعظیم کرنی پڑتی، نبی کو استاد کی تعظیم کرنی پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو نبی کا استاد نہیں بنایا۔ کس نے پڑھایا نبی کو؟ نبی پڑھے نہیں ہیں، پڑھایا کس نے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم، اور قرآن ہی تمام علوم کا سر چشمہ، تمام علوم کی بنیاد۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، میں معلم کائنات۔ مکے کی دھرتی پر جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جو مسلمان ہوتا اسے ایذائیں پہنچائی جاتی، تکلیفیں دی جاتی، پریشان کیا جاتا۔ ایسے پریشان کن ماحول میں بھی، ایسے پرخطر حالات میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے سے اس امت کے لیے سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم کا مکے میں قائم کیا۔ سرکار جب تک مکے میں رہے دار الارقم، ارقم ایک صحابی کا نام رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں مدرسہ قائم فرمایا۔ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو وہاں تعلیم دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔
سرکار مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، صفہ کا مدرسہ آیا۔ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا جو مسجد کے اندر، اس زمانے میں مسجد نبوی بہت چھوٹی، تو صفہ چبوترا مسجد کے باہر کے حصے میں متصل تھا۔ وہاں صحابہ کرام کی ایک وافر تعداد 24 گھنٹے کے لیے رہتی تھی، وہاں رہتے تھے، وہ پڑھتے تھے، وہ فکر معاش سے آزاد تھے، کمانے کھانے کی ان کو فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اگر ہم یہاں سے ہٹ جائیں، کمانے کے لیے جائیں، روزی حاصل کرنے کے لیے جائیں، تو اس دوران میں اللہ کے رسول کچھ تعلیم ارشاد فرمائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ وہ محروم نہیں رہنا چاہتے تھے، ہمیشہ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے صحابہ جو کاروبار کرتے تھے ان کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہی تو آج بھی نظام قائم ہے دینی مدارس کے ذریعے سے، صفہ کے چبوترے کا۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور اہل ثروت ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ وہاں رہا کرتے تھے۔ بھوک انتہائی شدید ہوتی، کھانا ضروری ہوتا، بالکل بھوک کی وجہ سے غشی کی نوبت آ جاتی، تب بھی وہ صفہ مدرسہ چھوڑ کر کمانے کے لیے، مانگنے کے لیے کہیں جاتے نہیں تھے۔ وہ مشہور بات ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، پھر ایک مرتبہ اور سنتے چلے، جسے ایمان کے گوشوں کو جلا ملے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سرکار کی سب سے زیادہ روایتوں کے روایت کرنے والے، حدیثوں کے روایت کرنے والے، جو اس لیے کہ بہت زیادہ قریب رہا کرتے تھے، زیادہ حدیثیں آپ نے سنی تھی، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں سے حدیثوں کو یاد رکھنے کی بھی ان کو طاقت ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر تھے، ایک کٹورے میں دودھ آیا، ہر کوئی بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ صفہ چبوترے پر جتنے صحابہ ہیں سب بھوک سے نکال، ہر ایک کی فکر یہی ہے کہ وہ دودھ ہمیں پینے کو مل جائے، اس لیے کہ وہ دودھ اتنا تھوڑا ہے کہ کسی ایک یا دو آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی فکر یہی ہے کہ یہ دودھ ہمیں مل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری انتہائی دلی خواہش تھی کہ وہ دودھ سرکار مجھے عنایت فرما دیتے تاکہ میرا تو پیٹ بھر جاتا۔ جب وہ دودھ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہی سے فرمایا، ابو ہریرہ اٹھو، یہ دودھ سب میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ دودھ کا کٹورا لے کر ایک صحابی کے پاس گئے، ان کو پلایا، وہ پیٹ بھر کر پیتی، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کو دیا، انہوں نے پیا، تیسرے صحابی کو دیا، وہ نوش کرتے چلے گئے۔ مسلسل 80 سے زیادہ صحابہ نے اس چھوٹے سے کٹورے سے دودھ نوش فرمایا، سبھوں نے پیٹ بھر کر پیا، مگر کٹورے میں دودھ جھوکا یہ سرکار کا معجزہ۔ جب سب پی چکے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اکیلا باقی تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا، جی بھر کے پیا، رک گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، دوسری مرتبہ میں نے پھر نوش کیا، پھر رک گیا۔ سرکار نے فرمایا اور پیو، تیسری مرتبہ بھی میں نے پی دیا، پھر سرکار نے فرمایا اور پیو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور گنجائش نہیں۔ اب اللہ یہ ہے سرکار کا معجزہ کہ دودھ حالانکہ کٹورے میں تھوڑا سا تھا، ایک دو آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا، اتنی بڑی تعداد کے لیے کافی ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ سبوں نے
پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر دشمن آئے. پھر اسی میں دوسرا معجزہ کیا ہے؟ جب تک سرکار کی نگاہیں کرم ہوتی رہی، کٹورے میں دودھ بڑھتا رہا، صحابہ پیتے رہے. جب سبھوں نے نوش کر دیا تو وہ دودھ بڑھنا بھی رک گیا. ایسا نہیں کہ پیالے سے کٹورے سے ابلنے لگا ہو، نیچے گرنے لگا ہو. تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ اسلام کا مدینہ طیبہ کا پہلا مدرسہ. مکے میں دارالارقم تھا، مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کا جھگو تھا. مدرسے کا نظام سرکار نے ہمیشہ پایا. مدرسہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھائی کے بغیر کچھ نہیں، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں. اچھا کیا پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بھی ہے، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. جو مختلف زبانیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، مختلف رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ سب خدا کے قدرت کی نشانیاں. تو اس آیت کی روشنی میں کوئی زبان بری نہیں ہے، سب قدرت کی نشانیاں. ہر زبان، چاہے وہ کسی قوم کی زبان ہو، کسی علاقے کی زبان، ہر زبان خدا کے قدرت کی نشانی. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی پوری زبانیں ایک درجے میں ہو، برابری پر ہو. جیسے سب گورے نہیں، سب مالدار نہیں، سب صحت مند نہیں. کچھ صحت مند ہے، کچھ بیمار، کچھ طاقتور ہے، کچھ ضعیف، کچھ گورے ہیں، کچھ سودے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ مالدار ہے، کچھ غریب. اللہ نے دنیا میں تفاوت کا قانون رکھا، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا. تو یہی قانون زبانوں کے معاملے. ہر زبان اللہ کے پاس یکساں نہیں. یہ صحیح ہے کہ ہر زبان خدا کے قدرت کی نشانی ہے، مگر ہر زبان کا درجہ ایک نہیں. تمام زبانوں میں سب سے اہم زبان، سب سے فضیلت والی زبان، سب سے شان والی زبان اگر کوئی ہے وہ ہے عربی زبان. عربی ام اللغات، تمام زبانوں کی اصل بنیاد. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے زمین پر تشریف لائے. آپ کی زبان کیا؟ عربی. جیسے جیسے نسل آدم بڑھتی گئی، زبانیں بھی پھیلتی گئی، نئی نئی زبانیں پیدا ہوتی گئی، مگر اصل زبان، بنیادی زبان عربی. میں زیادہ موازنہ کر کے زبانوں کا یہاں تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر کے وقت برباد نہیں کرنا چاہتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان ام اللغات ہے، تمام زبانوں کی اصل ہے، بنیاد. جب تک یہاں ہم ہیں مختلف زبانیں ہم بولتے ہیں، مگر مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے، 3 سوال کریں گے: من ربک، ما دینک، من نبیک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون؟ کون سی زبان میں یہ سوالات ہوں؟ عربی میں اردو والے سے اردو میں سوال ہو، ہندی والے سے ہندی میں، کنڑی والے سے کنڑی میں، تیلگو والے سے تیلگو میں، انگلش والے سے انگلش میں. نہیں، مرتے ہی
عالم برزخ میں جو زبان چلنے والی ہے وہ ہے عربی. جو دنیا میں عربی نہیں جانتے تھے ان کو بھی عربی آ جائے گی. فرشتے کیا سوال کر رہے ہیں سمجھ میں آ جائے گا, جواب دینا آ جائے گا. میدان محشر میں عربی چلے گی, جنت میں عربی چلے گی. سرکار فرماتے ہیں عاقب العرب بالطلاق, عرب سے 3 باتوں کی وجہ سے محبت کرو. 3 سبب ایسے ہیں جس کی وجہ سے عرب سے محبت کرو. کیا ہے وہ؟ فرمایا بِأَنَّنِي عَرَبِيٌّ. پہلا سبب یہ ہے کہ میں عربی ہوں, میں عرب کا رہنے والا ہوں. وَلِسَانُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ. دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کی زبان جو اللہ کا کلام ہے عربی ہے. تیسرا سبب سرکار نے فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ. جنتیوں کی زبان کی عربی ہو. سرکار نے ارشاد فرمایا من نطق بالعربیۃ کان کلامہ ذکرا. جو عربی میں گفتگو کرتا ہے تو اس کا گفتگو کرنا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے, نیکی. ہمارا قرآن عربی میں, حدیث عربی میں, بنیاد اسلام کی بنیاد. جب عربی میں ہے تو جیسے ہم دوسری زبانوں کے سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, تمہارا بچہ اگر انگریزی میں کمزور ہے تو ہم ٹیوشن لگا کے اسے تیار کرتے ہیں, میتھمیٹکس میں کمزور ہے تو اس کا ٹیوشن لگاتے ہیں, فزکس میں کمزور ہے تو اس کا ٹیوشن لگاتے ہیں. جس مضمون میں وہ کمزور ہوتا ہے اس میں اس کی تیاری کرواتے ہیں. اور جہاں تک اچھا یہ جو علوم ہے اس سے ہم کو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ علوم واقعی اس کو پڑھنا چاہیے, ترقی کرنا چاہیے, دنیا کے قدم بقدم چلنا چاہیے, شانہ بشانہ چلنا چاہیے, بلکہ دنیا میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. مگر بنیادی طور پر جو ہماری بنیادی زبان ہے, دینی زبان ہے, مذہبی زبان ہے, اس زبان سے اتنی دوری کہ عوام تو عوام, بہت سارے خواص بھی عربی زبان نہیں جانتے. کئی مسجدوں کے ائمہ کو لے لیجیے, وہ بھی عربی زبان سے نابلد, پڑھتے پڑھاتے نہیں, توجہ اس طرف نہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, ہم جیسے دوسرے اور معاملات میں کوششیں کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش ہم کو عربی سیکھنے میں لگانی چاہیے, اس لیے کہ عربی ہماری بنیادی اور دینی زبان. بہت سارے خواص کی بات میں کر رہا ہوں. بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مسجدوں میں امامتیں کر رہے ہیں, وہ خود عربی سے واقف نہیں, قرآن صحیح معنی میں پڑھ نہیں پاتے, قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, رسول پاک کا کیا فرمان ہے, اس سے نابلد, عربی پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے کہ اس حدیث میں کیا ہے, قرآن کی اس آیت میں کیا ہے. جو خواص کا یہ عالم ہے تو عوام کا کیا قصور, مگر عوام کو توجہ دینی کی ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ عوام ہی سے تو خواص بنتے ہیں. عوامی نمائندے جو مسجد کمیٹی کی شکل میں ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں میں ایسے قابل ائمہ کو رکھیں جو واقعی قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ سکے, قوم کو صحیح سمجھا سکے. اور ہمارا المیہ کیا ہے, ہماری مسجد کمیٹیوں کا یہ تحت بن چکا ہے, بلکہ پوری عوام کا ہی یہ تحت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قابل امام نہ آنے پائے, جو اس لیے کہ قابل امام آیا تو اس کی ہمیں سننا پڑے گا.
کیسا امام چاہیے؟ کام چلاؤ، گرتے پڑتے ہی صحیح، آڑا ٹیڑھا ہی صحیح، نماز ہو جائے۔ جو دوسرا سبب کیا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تنخواہ زیادہ نہ دینا پڑے، قابل آدمی آئے گا تو تنخواہ زیادہ دینا پڑے۔ یہ رجحان غلط ہے، یہ رجحان غلط ہے۔ میں زیادہ تنخواہ پہ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں وہ بھی امام ہوں، لوگ بولیں کہ اپنی تنخواہ کے بول رہے، بات ایسی نہیں ہے، اس لیے اس پر میں زیادہ نہیں جاتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ذہن کیا ہو چکا ہے۔ حالانکہ امام جو ہو وہ اس قابل ہو کہ قرآن کو صحیح پڑھ سکے اور قرآن کو صحیح سمجھ سکے، عربی زبان کا جانے والا، اس لیے کہ یہ مسئلہ، یہ منصب عربی کا ہے۔ قرآن کی آیت میں ایک لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے گا، معنی بگڑ جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معنی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اماموں کا قرآن کو، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے والا ہونا ضروری۔ یہ تو ائمہ کی بات ہے، عوام کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہماری توجہ جہاں انگریزی میں اپنے بچے کو قابل بنانے کی ہے، علاقائی زبانوں میں اپنے بچوں کو قابل ترین بنانے کی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر ہماری توجہ اس سے زیادہ اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جہاں ایک قابل انجینئر بنے، ایک قابل ڈاکٹر بنے، وہیں ایک قابل دیندار بھی بنے، دین کو سمجھنے والا بنے، قرآن کو سمجھنے والا بنے، حدیث کو سمجھنے والا بنے، بنیادی طور پر صحیح طور پر قرآن پڑھنے والا۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ میں خصوصاً یہ موضوع آج اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دینی مدارس کا شوال المکرم میں سال کا آغاز ہوگا، رمضان کی تعطیلات کے بعد نئے سال کا، جس طرح انگریزی مدارس کا ماہ جون میں آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی شوال المکرم میں دینی مدارس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم کی طرف راغب کریں، عربی زبان کے سیکھنے کی طرف راغب کریں۔ ہم نہیں پڑھے تو کم از کم ہمارے بچے پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے کا ثواب ہم کو ملے گا۔ کیسا ملے گا؟ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو سمیٹ لینے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہو گیا، حافظ قرآن الحمدللہ، اللہ چاہے کہ ہو جائے، آپ کی کاوشوں سے آپ کے بچے نے قرآن کا حفظ مکمل کر دیا، فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ ویسے مختلف فوائد حدیثوں میں بیان کیے گئے، میں ایک فائدہ بتاؤں حدیث کی روشنی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کے عذاب میں تخفیف کی جائے، عذاب ہلکا کیا جائے۔ بیٹا حافظ ہے، باپ بے نمازی، باپ زکات ادا نہیں کرتا، باپ روزے نہیں رکھتا، باپ شراب پیتا، باپ جھوٹ بولتا تھا، باپ جوا کھیلتا تھا، باپ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، مگر بیٹے کو اس نے حافظ بنا دیا، فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ بیٹا حافظ بن جائے تو ماں باپ کو ان کے قبر میں عذاب میں کمی کی جائے۔ بات صرف شرابی جواری باپ کی نہیں ہو رہی، سرکار فرماتے بھائی کانا مشرک جائے، اگر ماں باپ مشرک بھی کیوں نہ ہو، حافظ قرآن کے ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں گے تب بھی حفظ قرآن کی بدولت تو تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے عذاب میں کمی کرے۔ اب اندازہ کریں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے بچے اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آپ اگر حاصل نہ کر سکے ہو بچوں کے ذریعے سے، تو آپ کو قبر کی زندگی میں بھی راحت ملے گی، آخرت کی زندگی میں بھی راحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں اپنے منشے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، ایمان کی اور نیکیوں کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین صحت و عافیت کی، عزت و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔